السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو گاؤں جگ بھٹی کی سیر کروائی جائے گی۔ یہ گاؤں ضلع حفظ آباد میں واقع ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کو اچھی منتخب شاعری سنائی جائے گی۔ تو میں گیا تھا جگ بھٹی کل کوٹ غازی کی طرف سے۔ کوٹ غازی کی طرف سے اگر جائیں تو پہلے آپ نکا وٹواں کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے یہ والا کچا رستہ نکلتا ہے، اس کچے رستے پہ آپ جگ بھٹی جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ مجھے نئی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ یہ راستہ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، لوگ اس طرف سے بہت کم جاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ مناظر تو دیکھ رہے ہیں۔ گاؤں تو بہت پیارا ہے، آپ جب دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے ابھی ہم راستے میں ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جو ساتھ ساتھ شاعری بھی۔ تو محمد بخش صاحب لکھتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ تو یہ جو ڈیرا ہے اس کے سامنے یہ ٹیلا ہے، پتہ نہیں یہ ٹیلا کس مقصد کے لیے ہے، کیوں ہے، لیکن یہ ہے۔ تو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ تو یہ دور دور حویلیاں ہیں۔ ویسے تو یہ گاؤں بہت بڑا ہے، سارا میں نہیں دکھا سکوں گا۔ گاؤں کے اندر کی کچھ گلیاں دکھاؤں گا آپ کو اور ارد گرد کے کچھ خوبصورت مناظر دکھاؤں گا۔ جیسے جیسے آپ گاؤں کے قریب ہوتے جاتے ہیں خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے۔ ویسے تو خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، ہم اپنے ارد گرد نظر نہیں دوڑاتے اور غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موسم، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، وادیاں سارا کچھ بنایا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے گاؤں کے ہم بالکل قریب آ رہے ہیں۔ اب ہم گاؤں میں نہیں جائیں گے، ایک دفعہ نا گاؤں سے اس طرف بائیں طرف جائیں گے، ایک راستہ ہے، وہاں سے ہو کے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم گاؤں کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ آگے حویلیوں کی طرف جا رہا ہے، تو یہ آگے میرے خیال سے گاؤں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو جیسا کہ جگر مراد آبادی لکھتے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، آہستہ آہستہ ہم سرسوں کے کھیتوں کے قریب آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ گاؤں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک طرف کے مناظر دوسری طرف کے مناظر میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل۔ کبھی وقت نکال کے نا ان کھیتوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم دن رات مادیت پرستی میں اکثریت مبتلا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ، روپے پیسے اکٹھے کرنے میں، تو آخرت کی فکر جو ہے اس کو ہم بھولے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ سامنے آپ کو گنے کی فصل نظر آ رہی ہے اور اس کے آگے بڑی پیاری پیاری حویلیاں ہیں۔ تو جب آپ آگے جائیں گے خوبصورتی مزید بڑھتی جائے گی جیسے جیسے آپ گاؤں کے قریب جائیں گے۔ میں نے زوم کیا ہے آپ کو حویلیاں دکھانے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ سرسوں کے کھیت۔ تو اب نا کچھ تصاویر ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی، وہ میں نے بنائی ہیں، اور کچھ یہ گلیاں ہیں۔ اچھا، یہ گاؤں اس لیے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق میری جو جنم ہے وہ یہاں ہوا ہے، کیونکہ نا ویسے تو میں بڈھورا کلاں ہی پیدا ہوا ہوں، لیکن میرا ریکارڈ نہیں تھا یونین کونسل میں۔ تو میرے بھائی کا ایک دوست تھا سیکٹری ایک یونین کونسل کا، تو وہ یونین کونسل تھی یہ اسی گاؤں کی جگ بھٹی، تو انہوں نے میرا اندراج یہاں پہ کر دیا۔ تو ابھی کاغذات کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ پیدا ہوا۔ تو ویسے بھی یہ گاؤں اتنا دور نہیں ہے ہم سے، ہم یہاں پر ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، یہ میں تھوڑا الٹا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ خیر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں قبرستان کھڑا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جنازے گاہ ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یہ کچھ قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ کھجور کا درخت اور یہ لالیاں جو ہیں وہ اڑ رہی ہیں۔ وہ سامنے کچھ بڑے درخت ہیں، یہاں اس قبرستان میں کافی بڑے درخت تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ تو
تو یہ آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے بہت پیارا. تو اس گاؤں سے کچھ ہیں وابستگیاں. مطلب بچپن میں یوں ہوا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار کی مطلب وہ رشتہ دار یہیں کے رہائشی ہیں، ان کی شادی تھی. تو میں نے کافی ضد کی کہ میں نے بھی جانا ہے، بٹ مجھے لے نہیں گیا. لیکن میں گھر ہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی کاش لے جاتے. تو واپس ایک شخص آیا، پتہ نہیں اسے کیا کام پڑا، تو وہ پھر مجھے لے گیا اور پھر میں نے وہ شادی اٹینڈ کی. یہ بہت ہی جب میں چھوٹا تھا تب کا واقعہ. دیکھیں ناظرین کتنا پیارا گاؤں ہے، کتنی پیاری تصاویر ہیں. سولر لگے ہوئے ہیں، ساتھ سرسوں کے کھیت ہیں، ڈیرے ہیں، سامنے انہوں نے دھان کی باقیات رکھی ہوئی ہیں. تو یہ پرندے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گلیاں ہیں صاف ستھری. یہ سکول ہے. ویسے لکھا ہوا جاگ بھٹی، جگ ہوتا ہے. تو جاگ بھٹی لکھا ہوا ہے لیکن بولتے اس کو جگ بھٹی ہیں. پرانا نام بھٹی کی ہے اس کا. تو دیکھتے جائیں آگے آگے، بہت ہی پیارے مناظر آنے والے ہیں. تو یہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ وہ کہا تھا نا میاں محمد بخش نے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جے میں ویلنے وچ گنا رو نکو ہن روے محمد ہن روے تے منا. تو ہر بندے کو نا بس پڑی ہوئی ہے کہ مطلب زیادہ دنیا اکٹھی کرنے کی، آخرت کی فکر نہیں ہے. حالانکہ ہم یہاں پہ دنیا امتحان ہے، تو ہمیں آخرت کا بھی سوچنا چاہیے کہ جب مر جانا ہے تو آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے. یہ کچھ گلیاں، کچھ بازار، کچھ کوچے. وہ لوگ مر جاتے ہیں نا پھر، اور مرے نہ بھی بندہ، جب مرنے سے پہلے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اب ہم گاؤں سے نکلنے لگے ہیں، تو گاؤں سے نکلتے ہی آپ کو پھر اور خوبصورت مناظر نظر آئیں گے. واپسی کے راستے ہم اور راستے کی طرف جائیں گے، جو راستہ پنڈی بٹھیاں روڈ کے اوپر مطلب یہ باغ ہے جا رہا ہے، اس راستے کی طرف جائیں گے. تو یہ میں نے اپنی بھی کچھ تصاویر ادھر بنائی تھیں، تو ایک تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورج غروب ہوتے کی تصاویر بہت پیاری بنی تھیں. تو یہ بھی ایک مسجد ہے چھوٹی سی، ساتھ ٹیوب ویل سا لگا ہوا ہے، بہت پیاری مسجد ہے. تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں. تو جی میں اس آکھیا سی کہ بیلی بیلی سب جگ آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس دن دا کوئی نہیں جے بیلی جدوں نکلے جان اکیلی. تے لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. تو آخر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ حسن کیا چیز ہے وقت کے سامنے، تو قیامت ہی صحیح تا قیامت تو نہیں. مطلب بندے میں غرور، انا، اکڑ، مطلب یہ دونوں طرف سے ہو تو پھر کام نہیں چلتا. مطلب ایک طرف سے ہو تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں. پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ رہے، تو بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست. تو مطلب ایک شخص کو نا کم از کم اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے. میری باتوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہو. جیسا کہ میاں محمد بخش نے لکھا تھا کہ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنہ دے موت نے مارے اور روندے تک تک قبراں. تو ابھی ہم جلال پور بٹھیاں کے قریب آ رہے ہیں. یہ جلال پور بٹھیاں کی طرف راستہ جو ہے یہ جا رہا ہے. تو ابھی راستہ ہمارے ختم ہونے والے ہیں. ہمارا سفر جو آج کا ہمارا ولاگ تھا جگ بھٹی کا، بہت کچھ تصاویر تھیں جو میں نہیں دکھا سکا، کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں. تو کوئی بندہ آپ کے ساتھ جس طرح بھی کرے، آپ سب کے ساتھ اچھا کریں. جس طرح کہ لکھا ہوا ہے کہ مٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے. تو کوئی آپ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، آپ اچھا سلوک کریں، آپ وہ سلوک کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. تو سب کا بھلا چاہیں، لیکن دنیا کو راضی کرنے کے لیے نا اللہ کو ناراض نہ کریں. مطلب اللہ کو راضی کرنا اپنا جو ہے نا مرکزی نقطہ بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. دنیا کو آپ جتنی مرضی راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ راضی نہیں ہو سکتی. تو یہ پھر بھی گلہ ہی کرے گی کہ بس ہم نے ٹھیک طرح سے نا وہ نہیں کیا کام. اس نے مانگی بھی ہم سے تو فقط جدائی مانگی، ہم بھی ایسے تھے کہ انکار نہ کرنا آیا.
تیرا کہنا ہے بھلا دوں تجھ کو، کام مشکل ہے مگر کر دوں گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ولاگ ختم ہوا۔ ابھی ہم پنڈی روڈ پہ آ گئے ہیں، تو اللہ حافظ۔